فاروق صاحب سے درخواست کروں گا سلام پیش کریں. صلوات بڑھ دیگر صلوات پڑھی ہے ذرا. سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو، قدم قدم پہ قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو، وہ اپنا حال یتیمی سنانے آئی تھی، وہ اپنا حال یتیمی سنانے آئی تھی، پیدر کی لاش سے پتھر ہٹانے آئی تھی، لگا کے درے ہٹایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو، طلب کیا کسی ظالم نے جب کنیزی میں، طلب کیا کسی ظالم نے جب کنیزی میں، چھپا لیا اسے زینب نے اپنی گودی میں، نہ پوچھو کیسے بچایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو، وہ پشتے ناکا پر تنہا وہ تیز رفتاری سنبھلتی کیسے سفر میں حسین کی پیاری، گری نہیں ہے
گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو. صلوات پڑھ. شبات فہم صاحب مرثیہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. قافلے کی مدینہ واپسی کے سلسلے مرثیے کے اشعار ہیں. جناب زینب کربلا سے یثرب تک پہنچتی ہیں اور وہیں پہ مرثیہ ختم ہوتا ہے کیونکہ وہ شرما رہی ہیں قبر نبی بھی جاتے ہیں. سجاد کو فرصت جو ملی دفن پدر سے، سجاد کو فرصت جو ملی دفن پدر سے، رو کر کہا یہ زینب مجروح جگر، ارے رخصت ہو پھوپھی قبر شہ جن و بشر سے. وہ بولی کی واری مجھے کیا کام ہے گھر سے، وہ بولی کی واری مجھے کیا کام ہے گھر سے. ارے قبر شہ تنہا ہے نہ منہ موڑوں گی پیارے، جنگل میں اکیلی نہ لہے چھوڑوں گی پیارے، جنگل میں اکیلی نہ لہے چھوڑوں گی. سجاد نے کی عرض کی اے قبلہ حاجہ، بابا سے تو اب ہوگی قیامت میں ملاقات، ارے گھر چل کے شہیدوں کے لیے روئیے دن رات. سب بیویاں بولی کی مناسب ہے یہ سب بیویاں بولی کی مناسب ہے یہ. ارے ہم سب کو پہنچنا ہے مگر ساتھ تمہارے، تم ساتھ ہو سجاد کے ہم ساتھ تمہارے، تم ساتھ ہو سجاد کے ہم ساتھ تمہارے. زینب کو سوا جانے کے پھر کچھ نہ بنا، تربت کو برادر کی کلیجے سے لگا. ارے گو حضرت سجاد نے زینب کو چھڑایا، زینب نے مگر پیٹ کے سر شور مچا، زینب نے مگر پیٹ کے یہ شور مچایا. اے قبر فدا تجھ پہ یہ آوارہ وطن ہو، تو شک ہو تو بھائی سے بغل گیر ہو، تو شک ہو تو بھائی سے بغل گیر ہو. پھر پاس سے منہ رکھ کے پکاری
پھر پاس منہ رکھ کے لحد پر یہ پکار بھیا اٹھو اب آخری رخصت ہے ہماری ارے ناکے پہ ستر باندھنے کی کالی ہماری بے باپ کے سونی ہے مگر میری سواری بے آپ کے سونی ہے مگر میری سواری ارے مرکز سے کفن پہنے چلے آئیے بھائی دو چار قدم تو مجھے پہنچائیے دو چار قدم تو مجھے پہنچائیے سجاد نے سجاد نے جب دی قسم قبر پر مجبوری سے اسوار ہوئی دختر ہے ارے یثرب کو روانہ ہوئے پھر عابد مستر جزلم کا پسر قافلے کے آگے کھلے ارے کہتا تھا کہ کچھ حد نہیں اس جور و جفا کی شبیر کو مارا ہے دہائی ہے خدا کی شبیر کو مارا ہے دوہا آخری بند کی زحمت وہ قافلہ یثرب کے قریب آیا جو ناگا مستاقوں سے شہر کے مدور ہوئی سر پیٹ کے سجاد سے زینب نے کہا ان لوگوں سے کہہ دو میری جانب سے یہ ان لوگوں سے کہہ دو میری جانب سے یہ بن بھائی کے آتی ہوئی شرماتی ہے زین یہ وجہ ہے جو منہ نہیں دکھلاتی ہے یہ وجہ ہے جو منہ نہیں دکھلاتی ہے زین سجاد کو فرصت جو ملی دفن پیدر صلوات بر محمد وعلی محمد انتہائی مختصر اعلانات مجلس کے بعد اور نماز مغرب کے بعد جو باہر علم لگا ہوا ہے مولانا عباس علیہ السلام کا 80% کشائی ہوگی کل 9 ربیع الاول ہے بعد نماز مغرب یہاں جشن منعقد ہوگا اور 15 اکتوبر کو جشن عید میلاد النبی اس ادارے میں منعقد ہوگا آپ درخواست ہے اللہ تعالیٰ شرکت فرمائیں ان جشنوں میں صلوات پر محمد وعلی محمد میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں جناب مولانا ارشد عباس صاحب فاتحہ محمد وعلی محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا
خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهما ومن يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان مظلوم کربلا، ایام آزاد سال 1444 ہجری اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. دعا ہے کہ مولا ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم میں سے اگر کسی کو اگلے سال زندگی کی مہلت میسر نہ بھی ہو تو ہمارے روحوں کو اگلے سال عزاداری کی توفیق. مقصد زندگی یہی ہے عزاداروں کا کہ رومال سیدہ میں کچھ آنسو جمع ہو جائے جو توشہ آخرت بن سکے. میں چاہ رہا تھا اگر مولا مجھے توفیق دے دے کہ میں یہ بیان کر سکوں کہ یہ ایام ہم اتنی تفصیل سے ذکر مسائل جو مناتے ہیں، جو چاند رات محرم سے شروع ہوا ذکر عزا اور آج اس پہر تک جاری ہے، اس میں ہم دنیا کو یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو حسین نے مظلومیت کی طاقت سے ظلم کے خنجر کو خود کر دیا، لیکن اس سارے میں نقصان بڑا ہوا ہے سالے محمد کے گھرانے کا، لیکن فائدہ بھی بہت بڑا ہوا. 72 دیے قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ بچا لیا، محمد الرسول اللہ بچا لیا، علی الولی اللہ بچا لیا. یاد رکھنا یہ اکیلے حسین کا کارنامہ نہیں، اس کارنامے میں 4 چاند لگانے والی کا نام زینب. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے جیسے سکھایا سمجھایا کہ واقعہ کربلا کے بعد اب شاہ مدینہ شکریہ ادا کرتے ہیں حسین کا، اب والی نجف شکریہ ادا کرتے ہیں حسین کا، اب حسین کا اپنا بڑا بھائی حسین کا شکریہ ادا کرتا ہے. 1,24,000 انبیاء شکر گزار ہوتے ہیں حسین کے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ بارگاہ حسین میں شکرانے کے طور پہ کربلا آتے ہیں کہ حسین تیرا شکریہ، تو نے آدم سے لے کے خاتم تک کی محنتوں کو بچا لیا. حسین کہتے ہیں میرے بزرگوں تمہارے ہونے کا شکریہ، لیکن مجھے بھی کہیں جانا ہے. پوچھا جاتا ہے حسین کائنات تو تیرے دروازے پہ آتی ہے، وہ کون سا دروازہ ہے جہاں تجھے جانا ہے؟ اس وقت حسین کہتے ہیں دیکھو جیسے میں کائنات کا محسن ہوں نا، ایسے میری بھی کوئی محسنہ ہے، اور میری محسنہ شام ہے. سب چل کے کربلا آتے ہیں، میں چل کے شام جاتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں جس نے دنیا سے حسین حسین بنوا لیا. یہ اصل میں موقع ہے اس اظہار کا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں اور اپنی روحوں میں یہ اتاریں کہ زینب نے دنیا سے حسین کی فتح کو منوایا. اور معمولی بات نہیں ہے کہ حسین کی فتح جو کربلا میں تھی وہ دب جاتی اگر زینب ساتھ نہ ہوتے.
کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کسی طرح یہ بات بچوں تک پہنچے. مصائب پڑھنا اپنی جگہ، مصائب سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں تاکہ یہ بات بچے سمجھیں کہ کیسے انقلاب لائی بی بی. قبلہ اتنا آسان کام نہیں تھا. کہا یزید جیسا بادشاہ، آدھی دنیا پہ اس کی حکومت، طاقت ہی طاقت ہر طرف اس کی، فوجی اس کے پاس، دولت اس کے پاس، اقتدار اس کے پاس، اختیار اس کے پاس. اور قیدی حالت میں کھڑی ہو کے زینب نے اسی یزید کو ہرا دیا، حسین کی فتح کا نقارہ بلند کروا دیا. یہ کمال ہوا کیسے؟ چند لمحوں میں مجھے یہی بیان کرنا ہے. قبلہ اتنا آسان نہیں ہے سب، اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسے صرف مسائل میں پڑھتے ہیں. میں بھی مسائل ہی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا دل ہے وہ بھی پڑھوں جو نہیں پڑھا تھا. یعنی ذرا سا تصور لے جائیے. جو ہو آئے ہیں نا شام کا وہ دربار دیکھا ہے، شاید ان کے ذہن وہاں پہنچ گئے. جو نہ گئے ہوں میری دعا ہے مولا ہر کسی کو وہ بارگاہ دکھائے جہاں علی کی بیٹی نے اپنے بھائی حسین کی فتح کا اعلان کیا، جہاں بادشاہ کو ہرایا ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہار گیا، قیدیوں کی حالت میں کھڑی زینب جیت گئی. وہ اگر ذہنوں میں ہے نا، وہ جو دربار ہے نا اس میں کم سے کم 700 تو کرسیاں لگی تھی جن پہ امیر بیٹھتے تھے، رئیس بیٹھتے تھے، سفیر بیٹھتے تھے، بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے تھے. آج کل کے امریکہ کا سسٹم نہیں تھا. وہاں ایک رئیس بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ 4 نوکر بھی ہوتے تھے. پانی چاہیے، کھانا چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے، اس کے خدمتگار موجود ہوتے تھے. اور وہیں بادشاہ کا تخت بھی سجا تھا، اس کے خدمتگار تو شام کی اس کے ساتھ، یعنی ہزاروں لوگ وہاں موجود. اور فقط یہی ہزاروں نہیں تھے، لاکھوں لوگ تھے جو دور دور سے بلوائے گئے تھے کہ آؤ تمہیں دکھائیں یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا. اعلان ہوا تھا، شہروں میں نمائندے گئے تھے کہ ہر بڑے شہر سے بہت سے لوگ آئے تاکہ بادشاہ کی فتح کے جشن کو، کی رونق کو بڑھایا جا سکے. دور دور سے لوگ آئے. میرا دل چاہتا ہے میں اچھی طرح سمجھا دوں بات کو جس حد تک ممکن ہے میرے لیے میں کوشش کروں. قبلہ یہ جو لاکھوں لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، یہ آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ وہاں پہ میڈیا ہو، کیمرے لگے ہوئے ہو، اسپیکر لگا ہوا ہو. اس زمانے کا سسٹم یہ تھا کہ جب بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے تو آئینہ بندی کی جاتی تھی. یہ لفظ تو بچوں نے سنا ہے، بچوں کو اس کا مطلب نہیں پتا. جیسے آج کل کیمرہ لگا کے بڑی دور دور سکرینیں لگا دیتے ہیں، ٹی وی لگا دیتے ہیں تاکہ جو دور ہے وہ بھی مرکز نگاہ کو دیکھے. ایسے اس زمانے میں آئینے لگائے جاتے تھے اور انہیں ایسے اینگل سے لگایا جاتا تھا کہ وہ ریفلیکٹ ہوتی تھی لائٹ اور تصویریں، اور جو دور کھڑا ہے اسے بھی وہ دکھایا جا سکے جو مرکز نگاہ ہو. یعنی علی کی بیٹیوں کی غربت کا تماشا دکھایا. لاکھوں لوگ دور دور سے آئے ہوئے یزید کی فتح کا جشن تھے. یہ جو 3 دن بازار میں کھڑا رکھا گیا نا دربار کے باہر، اس کی وجہ یہی تھی، وہ آئینہ بندی مکمل ہو رہی تھی تاکہ لوگ دیکھیں. قیدیوں کو لا کے کھڑا کر دیا، دور صحن میں ایک جگہ ہے جہاں بیویوں کو کھڑا کر دیا، ساتھ ہی سید سجاد قیدی حالت. دربار میں لوگ اپنے اپنے انداز میں کھانے پینے میں مست. قیدیوں کو پتہ ہی نہیں کب سے کھانا کھایا ہے، کب سے پایا. دور دور تک تماشا ہوتا ہے، دیکھ رہے لوگ یزید کی فتح.
ایسے میں اس ملعون نے بنو امیہ کی تعریف بیان کرنی شروع کی، منقبت پڑھنے لگا۔ جب اس نے یہ تعریف بیان کرنی شروع کی نا، جھوٹی تعریف اور آل محمد کی برائی، تو ایک مرتبہ سید سجاد نے چاہا کہ کھڑے ہو کے خطبہ دے۔ سننا ایک جملوں ہے، روایت یہ ہے کہ سجاد کھڑے ہوئے بولنا چاہتے تھے، یا ارد گرد کھڑے ہوئے سپاہیوں نے زنجیروں کو پکڑ کے زور سے دبایا اور کہا خاموش، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں۔ سجاد جہاں تھے وہاں بیٹھ گئے۔ اللہ عظمت اللہ، جب یزید بولتا تھا نا، پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا، کوئی نہ بولے، بادشاہ بولا۔ ایسے میں قیدی گفتگو کیسے کرے؟ قیدی کیسے بات کرے؟ اس وقت علی کی بیٹی اپنے بابا کی ولایت سے اختیار ولایت کا ایک لفظ استعمال کیا۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ ہر طرف شور، قیدی بولے تو تالیاں بجانے لگے لوگ، خوش آمدید لوگ، تاکہ قیدیوں کا مذاق اڑایا جا سکے۔ علی کی بیٹی نے ایک لفظ استعمال کیا، کہا اسکت، خاموش۔ یاد رکھنا، قیدی ضرور ہے، مجبور نہیں ہے۔ ادھر کہا اسکت، پن ڈراپ سائلنس ہو۔ حالت یہ ہو گئی کہ دربار میں تالیاں بجانے والے تالیاں بجا رہے تھے، لیکن تالیوں کی آواز نہیں تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے بول رہے تھے، آوازیں بند ہو گئی۔ حتیٰ کہ تاریخ نے لکھا، باہر جو اونٹ گزر رہے تھے ان کی گردن میں گھنٹیاں تھیں، وہ گھنٹیاں ٹکرا رہی تھیں آپس میں، آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو اونٹ چلانے والے تھے ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھو تو صحیح، شاید قیامت آ گئی، گھنٹیوں کی آواز نہیں آئی۔ ایک نے دوسرے سے چیخ کے کہا، گلا، زبان، لب ہلے، لیکن آواز نہیں نکلی۔ گھبرا کے زمین پہ گر گئے، کہنے لگے لگتا ہے قیامت آ گئی ہے۔ قیامت نہیں آئی تھی، دربار میں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی تھی۔ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی، اور اس وقت جناب زینب نے ایسا خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ پورا دربار پہ سب کا چھا۔ کرسیوں پہ بیٹھنے والے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، ان کے خدمات گار کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ وہ یزید کے خوشامدی جو تالیاں بجاتے تھے، یزید کو خوش کرتے تھے، یزید سے منہ پھیر کے رو رہے تھے۔ بہت سی کرسیوں سے لوگ اٹھ اٹھ کے باہر جانے لگے، یزید تخت پہ اکیلا رہ گیا۔ یہ آواز فقط دربار تک محدود نہیں تھی، وہ جو لاکھوں تماشا دیکھنے آئے تھے نا، ان سب نے یہ آواز سنی، بی بی کا خطبہ سنا۔ وہ وہاں رو رہے تھے۔ یزید کو لگا میں تخت پہ اکیلا رہ گیا ہوں، گھبرا گیا، گھبرا کے ایک مرتبہ اپنی کھسیاہٹ مٹانے کے لیے کہا، جب خطبہ ختم ہوا اور اس خود کا حصار ٹوٹا، اس وقت بولا، کہا بی بی یہ بتائیے آپ کو کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ جب بھائی کے بازو قلم ہوئے، یا حسین کی گردن پہ ضربیں چلی، یا بھتیجے کے سینے میں برچھی لگی؟ علی کے جلال میں علی کی بیٹی نے کہا، بدبخت نجس، خاموش ہو جا، نہ مجھے اپنے بھائی کے بازو کٹنے کا اتنا دکھ ہے، نہ اپنے بھائی کی گردن پہ ضربے چلنے کا اتنا دکھ ہے، نہ مجھے اکبر کے سینے کی برچھی کا اتنا دکھ ہے، جتنی تکلیف مجھے تجھ نجس سے گفتگو کر کے ہو رہی ہے۔ بس اس کے بعد یزید بول نہیں سکتے۔ یاد رکھنا، فقط ایک پیشی ہے یزید کے دربار میں، اس کے بعد یزید کی ہمت نہیں ہوئی۔ یزید خود سر جھکا کے بیٹھ گیا، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے نے یزید سے رخ پھیر لیا، لوگ اٹھ اٹھ کے روتے ہوئے باہر جانے لگے۔ العظمت للہ۔ ایسے میں علی کی بیٹی اپنا رخ کیا نجف کی طرف اور کہا، بابا علی، میں نے تو سنا تھا شام فتح کرنا بڑا مشکل ہے،
بابا میں نے تو سنا تھا شام کی حکومت بڑی مضبوط ہے، شام کہاں کی بڑا طاقتور ہے، بابا ذرا نجف سے آئیے تو صحیح، ایک مرتبہ آ کے دیکھیے تو صحیح یہ شام کا بادشاہ کس قدر مجبور ہو گیا ہے۔ اے بابا ذرا آ کے دیکھیے تو صحیح، شام کا یہ بادشاہ اکیلا رہ گیا ہے، اس پورے دربار میں کوئی نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہو، یہ پورا دربار تیری بیٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ للہ، ادھر زینب نے یہ کہا، ادھر قریب سے آواز آئی، زینب میں نجف میں نہیں ہوں بیٹا، زینب بیٹی میں تو تیرے ساتھ کھڑا تیرا خطبہ سن رہا ہوں۔ بیٹی بس اتنا بتا دے، جب 19 رمضان 40 ہجری مجھے ضرب لگی تھی، مجھے گھر لے کے آئے تھے بیٹے اٹھا کے، میں نے تجھے بلا کے کہا تھا میری بیٹی ذرا قرآن تو پڑھ کے سنا دے، تو نے کہا تھا بابا بابا میں قرآن پڑھوں گی آپ میرا چہرہ دیکھیں گے مجھے شرم آتی ہے، بیٹی مجھے تو قرآن نہ پڑھ کے سنایا، یہاں دربار میں خطبہ کیسے دے دی؟ مجھے مولا توفیق نہیں بندے میں پڑھ سکوں تاکہ بیوی کی فتح کو بیان کر لوں کہ فتح کیسے ہوئی بیوی۔ آج کہیں کوئی ذاکر مؤثر ذاکر جس کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے مصائب پڑھتا ہے، لوگ مجلس میں نہیں روتے، مجلس کے باہر بھی روتے ہیں، اثر زیادہ ہو گھر میں جا کے روتے ہیں، مصائب کا اثر ان پہ قائم رہتا ہے۔ اللہ جانے وہ ذکر بھائی کی شہادت کا جو زینب نے کیا ہوگا، اس کی تاثیر کب تک چلی؟ جب شام میں یہ حالت ہو گئی، جو لوگ دور سے آئے تھے نا ہنستے ہوئے آئے تھے، خوشی خوشی آئے تھے، روتے ہوئے واپس ہوئے، اپنے اپنے شہر پہنچے، اپنے اپنے گاؤں قبیلے میں پہنچے، لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا میں کیا بتائیں، ہم نے دیکھا قیدی بڑے شریف، ہم نے دیکھا قیدی بڑے شریف، ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ، بول کوئی نہیں سکتا، بولے گردن اڑا دی جائے، ایسے حالت یہ ہو چکی ہے۔ اثر جناب زینب کے خطبے کا چل رہا ہے، شام میں دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے، پیسے دیتا ہے، چیز لیتا ہے، سامان لیتا ہے، لے کے چلنے لگتا ہے، آہستہ سے کہتا ہے یار قیدی بڑے شریف، دونوں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی کے خطبے کا اثر چلتا ہے، جب یہ اثر پھیلتا گیا، پھیلتا چلا گیا، یہ اثر اتنا پھیلا کہ یزید کے اپنے محل تک آ گیا۔ دیکھیے مطلق العنان بادشاہ، ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ، ایسے میں فقط شہر نہیں، دارالحکومت نہیں، محل کے اندر کیفیت یہ ہو گئی کہ کنیزیں جو کام کر رہی تھی نا، ایک دوسرے کے قریب سے گزر ہوتا تو ایک کنیز دوسری کو دیکھ کے کہتی قیدی بڑے شریف ہیں۔ اب دونوں رونا شروع کر دیتے۔ یزید کی ملکہ ہے، اس کا نام ہند، اس نے دیکھا، کہا یہ میری کنیزیں تو ہنس ہنس کے کام کیا کرتی تھی، گھر کا ماحول ایسا تھا کہ مسکراتی رہتی تھی، یہ آج کیا ہو گیا؟ یہ بہت دنوں سے دیکھ رہی ہے، یہ سارا ماحول ہی بدل گیا، کام تو کرتی ہے لیکن روتی رہتی ہے، اور فقط روتی نہیں،
ایک دوسرے کے قریب سے گزرتی ہے تو بات آہستہ سے کرتی ہے، جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہی۔ ایک دن ایک کنیز کا بازو پکڑ کہ یہ بتاؤ تم یہ ایک دوسرے سے کیا بات کرتی ہو جو بات کرنے کے بعد تم رونا شروع کر دیتی ہو؟ کنیز ڈر کے کہنے لگی ملکہ میں بتا نہیں سکتی، کہیں بتانا پڑے گا۔ کہنے لگی اچھا اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کرو۔ کہا ہاں ہم تمہاری جان کے ذمہ دار ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کہو۔ کہا ملکہ زیادہ تو نہیں کہہ سکتی، بس اتنا سن لے قیدی بڑے شریف ہیں۔ ملکہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی قیدی بڑے شریف ہیں؟ کہا ملکہ زیادہ میں بتا نہیں سکتی، اگر آپ اس سے زیادہ جاننا چاہتی ہیں تو قید خانے میں خود چلی جائیے، قیدیوں سے مل کے دیکھیے، بہت ہی شریف قیدی ہے۔ ملکہ نے یہ سنا، ان کا تجسس بڑھ گیا، حیران ہو گیا، کہنے لگی یہ کیا کہا؟ اچھا یزید گھر آیا، محل میں پہنچا، یزید سے ملاقات ہوئی۔ کہا یزید میں نے سنا ہے تیرے قید خانے میں کوئی بڑے شریف قیدی آئے ہوئے، میں چاہتی ہوں میں قید خانے جاؤں اور ان قیدیوں سے ملوں۔ یزید نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہے، کبھی ملکہ بھی قید خانے میں جاتی ہے؟ کہا نہیں، چونکہ قیدی شریف ہے نا، ان کی خبر گیری کرنا چاہیے، میں ضرور جانا چاہتا۔ یزید نے منع کیا، اس نے اصرار کی، جب اس نے بہت اصرار کیا یزید نے اجازت دے دی، لیکن کہا دیکھو تم ملکہ ہو، ایسے نہیں جا سکتی، تمہارے لیے پہلے انتظامات کیے جائیں گے۔ پروگرام بنایا گیا، ایک تاریخ طے کی گئی اور لوگوں میں اعلان ہوا کہ لوگوں فلاں تاریخ کو یہاں سے ملکہ گزرے گی، خبردار یہاں سے کوئی اور گزرنے نہ پائے۔ قناتیں لگا دی گئی، رستے بند کر دیے گئے، قید خانے کے اندر بھی صفائیاں ہونے لگی، قالین لائے جانے لگے۔ جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا سجاد بیٹا یہ کیا تبدیلی ہے؟ کہا پھوپھی اماں ہند ملکہ شام قید خانے کے دورے پہ آ رہے ہیں۔ اجازت ہے ایک جملے میں ہند کا تعارف کرا۔ یا اللہ مجھے متصل ہونا ہے، شہباز بھائی نے جہاں مرثیہ چھوڑا ہے وہاں تک پہنچنا، جلدی سے سفر کر رہا ہوں۔ ہند امام حسین کی کنیز ہوا کرتی، امام جانتے تھے آزاد کر دیا، فقط آزاد بھی کیا، بہت سا مال و دولت بھی دیا۔ یہ وہاں سے مال و دولت سمیت کے دمشق آ گئی، شہزادیوں کی طرح رہنے لگے۔ اس وقت کے شہزادے یزید کی نظر پڑی، یزید نے شادی کر لی، یزید بادشاہ بن گیا، ہند ملکہ بن گئی۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ سادات کی ایک کنیز شام میں آ کے ملکہ بن گئی، سید زادیاں قیدی ہو کے شام میں آ گئی۔ کہا سجاد بیٹا یہ کیسی تبدیلی ہے؟ قید خانے میں صفائی، قید خانے میں قالین۔ سجاد نے گردن جھکا کے کہا پھوپھی اماں ہند ملکہ شام قید خانے کے دورے پہ آ رہی ہے۔ بس جناب زینب نے فقط ایک سوال کیا، کہا سجاد بیٹا یہ وہی ہند نہیں جو ہماری کنیز ہوا کرتی؟ دعا کیا کرو اللہ کبھی شریفوں کو قیدی نہ کرے، اور اگر شریف قیدی ہو جائے کسی مجبوری میں تو کوئی پرانا ملنے والا نہ آئے۔ سجاد بیٹا یہ وہی ہند نہیں جو ہماری کنیز ہوا کرتی تھی۔ گردن جھکا کے سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں وہ بات پرانی ہو گئی، اب وہ شام کی ملکہ ہے، ہم شام کے قیدی ہیں۔ جناب زینب نے کچھ نہیں خاموش ہو، قالین
قسم کی ایک ملکہ کے شایہ نشان کرسی لا کے سجا دی گئی. کنیزوں کے جھرمٹ پہ چلتی ہوئی ملکہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی آئی. آ کے اس کرسی پہ جو ملکہ کے لیے سجی تھی بیٹھ گئی. سیدزادیاں چپ کر کے اس کرسی کی پچھلی طرف گردن جھکا کے بیٹھ گئی. کنیزیں سامنے بیٹھ گئی, ملکہ کرسی پہ بیٹھ گئی. کتاب کے لفظ نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے بیوی چاہتی ہوگی کہ کسی طرح یہ وقت گزر جائے, یہ ہمیں پہچانے دے. یا زہرا کرسی پہ بیٹھ گئی ملکہ, چپ کر کے. بیویاں کرسی کے پیچھے سر جھکا کے بیٹھی ہیں. ملکہ نے شاہانہ انداز میں تقریر شروع کی. کہا قیدیوں تمہارے وارث کربلا میں جنگ نہ کرتے, کبھی مارے نہ جاتے. خاموش ہو کے سنا. بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا قیدیوں اگر تمہارے وارث کربلا میں جنگ نہ کرتے تم بیوہ اور یتیم نہ ہوتے. خاموشی سے سن لیا, کوئی جواب نہیں. قیدیوں تمہارے وارث کربلا میں جنگ نہ کرتے یہ حال نہ ہوتا. چپ کر کے سن لیا. جب کسی بات کا جواب نہیں دیا تو ملکہ کو یہ بھی اچھا نہیں لگا. کہنے لگی کیسے قیدی ہو, میری بات پہ کوئی ہوا بھی نہیں کرتے, کچھ کہتے ہی نہیں ہو. یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو. اب جواب دینا ضروری ہو چکا تھا. آہستہ سے بیوی نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے. مدینے کا نام آنا تھا, کرسی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. ہیں مدینے کے رہنے والے ہو, کس محلے کے رہنے والے ہو. کہا ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. بس محلہ بنی ہاشم کا نام آنا تھا. یہ ایک مرتبہ طلب کے ہند کہنے لگی یہ بتاؤ جب محلہ بنی ہاشم سے نکلے تھے میری شہزادی زینب کا کیا حال تھا, میرا مولا حسین کیسا تھا. طلب کے کہا ہند کیسی باتیں کر رہی ہے, مجھے پہچانا نہ زینب ہو وہاں نہیں ام کلثوم. حسین شہید کر دیے گئے, عباس شہید کر دیے گئے. خطبہ زینب کا سفر بس جلدی سے مقدرہ میں سمیٹ کر گفتگو. اب جو ہند یہاں سے پلٹی ہے یاد رکھنا یہ بہت بڑا کردار ہے. جو کہتے ہیں نا کہ یزید نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا, بکواس کرتے ہیں. رسول خدا کہاں, یزید ملعون کہاں. انقلاب زینب یزید کے گھر تک داخل ہو گیا تھا. اثر زینب کے خطبے کا یزید کے گھر پہنچ گیا. اور پھر روایت میں اختلاف ہے کہ اسی وقت یا چند دن کے بعد ایک مرتبہ اس ہند سے برداشت نہیں ہوا, دھاڑے مار کے رویا تو کرتی ہی تھی. ایک مرتبہ روتے روتے کچھ خیال جو آیا, دوڑتی ہوئی دربار کی طرف چلی. پاؤں میں نالین نصب دی, سر پہ چادر نصب دی. ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے بنا چادر کے دربار میں داخل ہوئی. یزید نے تخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ملکہ بغیر چادر کے دربار میں آ رہی ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے تخت سے اٹھا, اپنی عبا اتار کے ہند کے سر پہ ڈالی. کہا برا نہیں لگا دربار میں بغیر چادر کے آ گئی ہے. کہا ملعون تجھے شرم نہیں آئی, رسول کی بیٹیوں کو بیرینا. خطبہ زینب کا اثر مجبور ہو گیا, کہنے لگا رہائی لے لو. اب قیدیوں نے کہا ایسے نہیں, شرائط ہماری ہوگی. یاد رکھنا یہ زینب کی فتح کا شاہکار ہے کہ تاریخ نے وہ شرطیں لکھی ہے جو زینب نے بنوائی. ان میں ایک شرط اتنی کڑی ہے, تصور کیجئے گا کبھی کتنی بڑی شرط منوائی ہے زینب نے. یہ یزیدی آج ہمیں مجلسوں سے روکتے ہیں. زینب نے اپنی رہائی کی شرائط میں ایک شرط ہی مجلس کی لکھوائی ہے. کون روک سکتا ہے ہمیں مجلس سے؟
مجلس بھی کہیں دور نہیں، تیرے اسی شہر دمشق میں ہوگی، عورتوں کی مجلس ہوگی، اعلان کیا جائے گا عورتیں آئے جس نے آنا ہو، حسین کی بہنیں مجلس پڑھے گی۔ بعض آپ کے آنسو کو قبول کرے، پروردگار جو زندہ نہ رہے اگلے سال اس کی روحوں کو اس عزاداری کی اجازت دے دے۔ ہاں عزیزوں، وہ مقام مولا آپ کو دکھائے جہاں جناب زینب نے مجلس کی، اب تو وہاں کمرہ بنا دیا گیا باقاعدہ، وہیں پر سرہائے شہداء آئے۔ یاد رکھیے گا سوائے سر امام حسین کے سب سر سید سجاد نے وہیں معجزے سے چشمہ جاری کر کے غسل دے کے دفن کیے۔ وہ مقام مولا دکھائے سب کو، جو ہوا ہے بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی جناب زینب نے مجلس کیا، وہی مقام ہے۔ شام کی عورتیں آئی ہیں، آنے والی عورتوں سے فقط ایک جملہ کہا ہے استقبال میں، کہا ہے شام کی عورتوں آج تمہارے ہاتھوں میں پتھر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان عورتوں نے رو کے کہا بی بی ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا، بی بی ہمیں غلط بتایا گیا تھا، بی بی تیرا بھائی نمازی تھا، بی بی یزید ظالم ہے، تیرا بھائی مظلوم تھا۔ ختم ہو گئی مجلس۔ جو سامان ملا ہے نا، اس سامان میں ایک گٹھڑی لا کے دی گئی ہے جناب زینب نے وہ گٹھڑی کھولی، اس میں کچھ چادریں تھیں، 12 بیویاں بچی تھیں۔ بیویاں جناب زینب کے سامنے کھڑی تھی۔ جناب زینب چادر اٹھاتی تھی، پہچانتی تھی، پہچان کے آواز دیتی تھی لیلا یہ تمہاری چادر، فروا یہ تمہاری چادر، رقیہ یہ تمہاری چادر۔ ایک مرتبہ جو جھک کے چادر کو اٹھایا تو یہ چھوٹی سی چادر تھی، یہ ننھی سی چادر جو اٹھائی، ابھی جناب زینب نے کچھ نہیں کہا تھا، یہ ایک بیوی طرف کے آگے آئی، کہا لا زینب مجھے دے دے، یہ میری سکینہ کی چادر ہے۔ چادر لے جا کے ننھی سی قبر پہ ڈالی، سکینہ اٹھو، رہائی ہوئی سکینہ۔ ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس۔ 2 منٹ بچے ہیں میرے پاس۔ پہلے کربلا آئے، آ کے مسلسل روایت ہے ہمارے جناب زینب کا ناقہ قبر حسین تک آیا ہے۔ اس کے بعد بہن نے انتظار نہیں کیا کہ اونٹ بیٹھے تو میں اتروں، انتظار نہیں ہوا۔ اونٹ سے اترنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ پہلے بیٹھتا ہے پھر سوار اترتا ہے۔ اپنے کو کھڑے اونٹ سے گرایا زینب نے، اور ایک مرتبہ دونوں باہوں میں بھائی کی قبر کو لیا اور کہا حسین تیری فتح کا اعلان کر کے آئی ہوں، حسین یزید کو ہرا کے آئی ہے بہن، حسین تجھے کامیاب بنوا کے آئی ہوں، حسین تجھے مظلوم بنوا کے آئی ہوں، حسین بہن کامیاب آئی ہے، لیکن حسین بھیا مجھے معاف کر دینا، تیری سکینہ پہ نہ لا سکی۔ سجاد گئے ہیں پہلے قبر بنی ہاشم کے روضے پہ، بہن آئی ہے حسین کے روضے پہ، بھائی کے روضے پہ۔ سجاد گئے ہیں چچا کے روضے پہ، جا کے چچا کے روضے پہ بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ رکھ دیے قبر پہ، کہا چچا 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 اچھا ہوا بازو کٹا کے یہی سو گئے، چچا یہاں سو جانا بڑا آسان تھا، چچا کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا بڑا مشکل تھا، چچا بڑا مشکل سفر تھا، چچا کیا کیا بیت گئی سب بتا نہیں سکتا ہوں۔ چچا اگر سمجھنا چاہو ذرا قبر سے باہر آ جاؤ، چچا وہ 12 بیویاں بیٹھی ہیں میرے بابا کے روضے پہ،
چچا ذرا پہچان کے بتاؤ تو صحیح، ان میں تمہاری بہن زینب کون سی ہے؟ وقت ختم ہوا، بس عزیزو آخری جملہ میں متصل ہو جاؤں. مرثیے کے ساتھ اس عالم میں پہنچی ہے جناب زینب کہ مدینے کی دہلیز پہ جب قدم رکھا ہے تو عصا سے سہارا لیا ہوا تھا. راوی کہتا ہے کبھی بیوی عصا کے دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اور ایک مرتبہ مدینے میں داخل ہوتے ہوئے کہا یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، اے نانا کے مدینے بھرا گھر لے کے گئے تھے سب اجڑ گیا. جناب زینب کی فتح سنی، جناب زینب کی فتح سنی، جناب زینب کی قربانی کا بھی ایک جملہ سن لو اور میں منبر سے اتر جاؤں. عزیزو جناب زینب اپنے بھائی کے گھر آئی ہے، روتی رہی ہے، لیکن کبھی کسی موقع پہ کسی نے نہ سنا کہ زینب نے اون محمد کا نوحہ پڑھا. زینب نے بیٹوں کو یاد کیا، زینب نے بیٹوں کو نہیں یاد کیا. جب بھی یاد کیا کبھی زہرا کے بیٹے کو یاد کیا، کبھی ام المنین کے بیٹوں کو یاد کیا، کبھی لیلا کے بیٹوں کو بیٹے کو یاد کیا، کبھی ام فروا کے بیٹے کو یاد کیا. اپنے بیٹوں پہ گریہ نہ کیا. دعا دل میں رکھ لینا، آخری جملہ ہے جو زندہ رہا وہ اگلے سال یہ عزاداریاں کرے گا. ایک دن جناب عبداللہ آئے، کہا بی بی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنے گھر تو چلو. کہا عبداللہ اب میرا بچہ کیا ہے؟ عبداللہ میرا حسین جیسا بھائی مارا گیا، عبداللہ میرا عباس جیسا دلاور مارا گیا، عبداللہ میرا شبیہ رسول علی اکبر مارا گیا. عبداللہ تمہیں کیا بتاؤں، قاسم کا لاشا تو میرا بھائی گٹڑی بنا کے لایا تھا. عبداللہ نے کہا بیوی تھوڑی دیر کے لیے سے گھر تو چلی چلو. جب بہت اصرار کیا نا شوہر کی بات مان کے چلی. سارے رستے عبداللہ سے کہتی رہی عبداللہ میں کیسے بتاؤں اکبر کیسے مارا گیا، عبداللہ میں کیسے بتاؤں میرے بھائی کی گردن پہ یہ ظالم کیسے ضربے چلا رہا تھا، عبداللہ میں کیسے بتاؤں میرا بھائی عباس کس طرح وفا کا نمونہ اظہار کرتا رہا. چلتی رہی، سب ذکر کیا اور محمد کا نام نہیں لیا. ایک مرتبہ گھر میں آئی، اون محمد کا ذکر نہیں کیا. صحن میں چند قدم چلی، اون محمد کا ذکر نہیں کیا. ایک مرتبہ ایک حجرے کا پردہ ہٹا ہوا دیکھا، دو ننھے ننھے مسلے نظر آئے، ان مسلوں کے آگے ننھے ننھے امامے رکھے ہوئے نظر آئے. ایک مرتبہ دیکھ کے کہا عبداللہ یہ اون محمد کے مسلے کیوں نہ اٹھائے؟ عبداللہ اون محمد اب نہیں آئیں گے، عبداللہ اون محمد مارے گئے، عبداللہ اون محمد حسین کا صدقہ. کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، 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 کربلا والوں کی زندہ سے رہائی،
کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں اس قدر مارے تماچے حشمر بدکار نے، اس قدر مارے تماچے حشمر بدکار نے، حشر تک وہ موت بابا کی رلائی سو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، مومنوں منہ کو چھپا لو، نوچ ڈالو سر کے بال، مومنوں منہ کو چھپا لو، نوچ ڈالو سر کے بال، سر برہنہ دشت میں زہرا کی جائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، اصغر معصوم کا وہ مسکرانا موت پر، اصغر معصوم کا وہ مسکرانا موت پر، دیکھ کر شرمندہ دریا کی ترائی ہو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، اس قدر مارے تماچے حشمر بدکار نے، اس قدر مارے تماچے حشمر بدکار نے، حشر تک کو موت بابا کی رلائی سو گئی، تربت بالی سکینہ سے جدائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، کربلا والوں کی زندہ سے رہائی ہو گئی، شہر رو کر کہا الوداع 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 الوداع،
जाते हुए सर झुकाए हुए, रन को जाते हुए सर झुकाए हुए, शह ने रोकर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया वक्त सफर है बहन आज हम, आया वक्त सफर है बहन आज हम, हो रहे हैं जुदा अलविदा 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 अलविदा। शाह बढ़कर बहन के गले लग गए और दुखिया बहन से ये कहने लगे, से ये कहने लगे, मेरी मजलूम प्यासी मुसाफिर बहन, मेरी मजलूम प्यासी मुसाफिर बहन, तेरा हाफिज खुदा अलविदा 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 अलविदा। जिसे डरती थी तुम वो घड़ी आ गई, देखो चारों तरफ तीरंगी छा गई, तीरंगी छा गई। दश्त पुरहौल में शाम होने को है, दश्त पुरहौल में शाम होने को है, लो मुसाफिर चला अलविदा 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 अलविदा। लेके बाली सकीना को आगोश में, नन्हे नन्हे से हाथों के बोसे लिए, हाथों के बोसे लिए,
لاش بے